السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خالد اوان، اور آج ہم موجود ہیں دی اسپرٹ اسکول سسٹم فراز شہید کیمپس کینٹ نیئر برتھ میں، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایجوکیشن کی دنیا میں ایک ایسا عظیم نام جنہوں نے ایجوکیشن کی دنیا میں ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا اور اپنی زندگی کے 38 سال تعلیم کی دنیا کو دیے، اور ہزاروں نہیں سینکڑوں سٹوڈنٹس کو انہوں نے تعلیم حاصل کروائی۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج میم مس شہین ان سے بات کرنے کا ہمیں موقع ملا، اور ہم بات کرتے ہیں، میم سے جانتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی جو ایکسپیرینس لائف ہے اس کے بارے میں، اور جس کیمپس کو وہ چلا رہی ہیں دی اسپرٹ اسکول سسٹم کو، کہ انہوں نے اس سسٹم میں ہی کیوں اس سسٹم کو رن کیا، اس سسٹم میں آغاز کیا، اور انہوں نے کیا کیا یہاں سے لوگوں کو حاصل کروایا۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ تو میم ہم جاننا چاہیں گے سب سے پہلے آپ کی اپنی لائف کے بارے میں، یہ جو آپ کی ایجوکیشن کی لائف ہے اس کے بارے میں ذرا گائیڈ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جی، میں نے اپنی زندگی کا آغاز 1984 اسٹینڈرڈ ماڈل سے کیا، اور اس کے بعد ہم لوگ اس وقت یہاں پہ فراز شہید کیمپس دی اسپرٹ اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کو مرج کیا 2012 میں، اور یہ اسپیریل گروپ آف کالجز کا برانڈ ہے، اور یہ فراز شہید کیمپس مین کیمپس ہے تمام اسپرٹ اسکول کا، جس کو میں چلا رہی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے 38 سال اس ادارے کو دیے ہیں، نہ میں نے آج تک کوئی ادارہ چینج کیا ہے۔ میں شروع سے اس ادارے میں ہوں۔ مجھے بڑی بڑی آفرز آئیں، بڑی آفرز، کوئی آفر میں نے ایکسیپٹ نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ میرے دل میں انسانیت کی قدر ہے۔ میں نے پیسے کو پریفر نہیں کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا بیبی کوئی نہیں تھا، تو میں نے ان بچوں کو اپنے اولاد کی طرح پالا ہے۔ جب میں نے کلاس 8 میں فرسٹ پوزیشن لی، میں تھرو آؤٹ پوزیشن ہولڈر تھی، تو میں نے فرسٹ پوزیشن لی، تو مجھے اسکول کی طرف سے، ایف جی اسکول کی طرف سے مجھے بکس ملی کہ بھئی آپ نے سائنس جو ہے بایو رکھنی ہے۔ تو جب میں گھر میں گئی تو میری والدہ صاحبہ نے کہا کہ بیٹا ہم نے ڈاکٹر نہیں بنانا۔ تو میرے دل میں وہ خواہش جاگی کہ کیوں نہ ہو کہ میں ادارہ جوائن کر کے میں بہت سارے ڈاکٹرز، انجینئر کیوں نہ بناؤں۔ میں نے وہی ایم لے کے اس ادارے کو لے کے چلی ہوں۔ یہ میجر بشیر صاحب کا ادارہ تھا، اس کے بعد اس کو اب چلا رہے ہیں ملک محمد اسلم صاحب، ماشاءاللہ، رولی وال سے بلانگ کرتے ہیں۔ وہ مجھے بالکل اس طرح سے ہے کہ جیسا میرے ایک چھوٹا بھائی ہوتا ہے۔ 1 to all پورا سسٹم میں چلا رہی ہوں۔ تو یہ میں نے اس کو جب کیا 2012-13 میں، تو میٹرک کا جب فرسٹ رزلٹ آیا تو اس پہ سب سے پہلے ایوارڈ طاہر قرشید صاحب ڈائریکٹر، یہ میری سائٹ پہ لگا ہوا ہے، وہ مجھے ایوارڈ ملا ہیڈ آفس سے رزلٹ کی بیس پہ۔ جی، ہماری ہیڈ آفس میں سالانہ کانفرنس ہوتی ہے، اور یہ ہوتی ہے آفٹر 4 یا 5 ایئرس کے بعد، تو جس میں سب سے پہلا ایوارڈ 2013-14 میں مجھے ملا، اور وہ طاہر قرشید صاحب تھے اس وقت۔ رزلٹ کی بیس پہ مجھے میٹرک کی رزلٹ کی بیس پہ ملا۔ تو اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب سے ملا، اور اس کے بعد لاسٹ جو ملا تھا وہ 2019 7 دسمبر 2019 میں ملا۔ تو اس وقت میرے چیف گیسٹ تھے، اس وقت یہاں سے 2:30 بجے میں نکلی اپنا سپورٹس ڈے کروا کے اسکول کا، تو اس کے بعد میں ہیڈ آفس لاہور میں گئی، تو رات کے 8:30 بجے ابرار الحق صاحب چیف گیسٹ تھے۔ تو مجھے اس وقت ڈائریکٹر صاحب اون صاحب اور میڈم رضوانہ نے مجھے ایوارڈ دیا، جو آپ کے سامنے ہیں۔ میم آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دی اسپرٹ اسکول سسٹم کی جو برانچیز ہیں، وہ اگر آپ کے نالج میں ہو تو پاکستان کے اندر کتنی برانچیز ہیں اس اسکول کی؟ یہ اوور آل پورے پاکستان میں 1000+ ہیں، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ میرے ہی جوائن کرنے پر، میرے مرج کرنے پر بہت سارے لوگوں نے مجھ سے مشورہ لیا، تو میں نے انہیں یہ کہا کہ اسپرٹ اسکول
آپ جو ہیں اس کو جوائن کریں, اسپرٹ اسکول کی فرینچائز لیں. میم اس کے ساتھ ساتھ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا جو سٹاف ہے ان کی کوالیفیکیشن کے حوالے سے کہ آپ نے کس لیول کا کوالیفائڈ سٹاف رکھا ہوا ہے؟ میرے پاس ایم ایس سی لیول کے, بی ایس سی لیول کے لوگ ہیں جو رن کر رہے ہیں, جوائن کیا ہوا انہوں نے, اور میرے پاس وہ ممبرس ہیں کہ میں نے جسٹ لائک ایک فیملی ممبرس کی طرح اپنے اسکول کو رکھا ہوا ہے. 22 سال سے 15 ایئرس سے لوگ میرے پاس کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, وہ صرف وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں سمجھا کہ یہ میرے فیملی ممبرس نہیں ہیں. الحمدللہ وہ میرے فیملی ممبرس کی طرح ہیں, اور میں نے اپنے ادارے کو اس طرح چلایا ہے کہ جیسے میرا پرسنل ادارہ ہو. میم جیسے آپ کے بھی نالج میں ہوگا کہ بہت سارے پرائیویٹ سکولز کے اندر یہ صورتحال ہے کہ ٹیچرز بہت زیادہ کوالیفائڈ ہیں لیکن ان کو سیلریز بہت کم دی جاتی ہے. تو اسپرٹ اسکول سسٹم میں کیا ان کی جو سیلری ہے وہ دوسرے اسکول کی مانند ڈیفرنٹ ہے؟ جی بالکل ڈیفرنٹ ہے, اور الحمدللہ میرا تمام سٹاف کوالیفائڈ ہے, اور کوالیفائڈ ہونے کے ساتھ ساتھ سب کی سیٹسفیکشن ہے. کوئی بھی ٹیچر مجھے چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, اگر کوئی بھی جاتا ہے تو صرف جس کی شادی ہوتی ہے وہ یہاں سے جاتا ہے, ادروائز نہیں جاتے, یا گورنمنٹ جاب میں جو چلے جاتے ہیں وہ جاتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی بھی چھوڑ کے نہیں جاتا مجھے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دوسرے اسکولز سے کیا ایسی چیز ہے کہ جو آپ پیرنٹس کو بھی میسج دینا چاہیں کہ وہ بچوں کو اس اسکول کا حصہ بنائیں اور ان کو اعلیٰ تعلیم حاصل کروائیں؟ میں یہ میسج اس طرح دیتی ہوں کہ اگر میرے پاس کوئی بچہ ایڈمیشن کے لیے آتا ہے تو اگر وہ ایک بچہ ایڈمیشن کروانے کے لیے آتے ہیں تو ان کے فیملی وائز, چاہے وہ چچا کے ہیں, چاہے وہ ماموں کے ہیں, یا پھپھو کے ہیں, یا جیٹھ جیٹھانی کے بچے ہیں, تو وہ تمام کے تمام 1 by 1 وہ اسی اسکول سے تعلیم حاصل کرتے ہیں. صرف ایک بچہ ایڈمیشن کروانے آتے ہیں تو وہ فیملی وائز میرے پیچھے, میرے اسکول میں ان کے پیچھے چلے آتے ہیں, وہی ایڈمیشن جو ہے نا وہ چلتا ہے. میں کہیں پہ بھی اس کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتی کیونکہ مجھے میرا اللہ میرے ساتھ ہے, اور الحمدللہ مجھے اللہ پہ بڑا یقین ہے. اللہ جو ہے وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. میرے تمام معاملات اس خدا کے سپرد ہے. ٹھیک ہے میم, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے وہ آپ کی منتھلی ہوتی ہے یا ویکلی ہوتی ہے؟ میری پیرنٹس میٹنگ جو ہے وہ منتھلی بھی ہوتی ہے اور ویکلی بھی ہوتی ہے, لیکن جو ریزلٹس کی ہوتی ہے وہ ایک فرسٹ ٹرم کی ہوتی ہے, پھر مڈ ٹرم کی, اور دین فائنل کی. ابھی ریسنٹلی میری فائنل ایگزام کی میٹنگ ہوئی ہے PG to کلاس 4, اور اس میں نے ٹائمنگ دیے ہوئے تھے SOPs کا خیال رکھتے ہوئے کہ PG کلاس نے فلاں ڈیٹ کو آنا ہے, فلاں ٹائم پہ آنا ہے. اس کے بعد کلاس پریپ نے, کلاس KG نے, کلاس نرسری نے, یعنی ان کے سٹیپ وائز ٹائمنگ دیے گئے تھے, اور الحمدللہ لوگوں نے اسی کو فالو کیا اور اسی کے مطابق یہاں پہ انٹر ہوئے, اور ماشاءاللہ الحمدللہ دعائیں دیتے ہوئے مجھ سے رخصت ہوئے. میم بصیرت مسلمان قرآنی تعلیم کے حوالے سے آپ کا اسکول کیا ایسی کوئی چیز پرووائڈ کر رہا ہے کہ جس سے بچوں کو انگلش جو تعلیم ہے, انگلش جو ایجوکیشن ہے ان کو ملنے کے ساتھ ساتھ قرآنی تعلیم بھی ان کو مل رہی ہے قرآن پاک کی؟ جی میں نے یہاں پہ ہمارے قاری صاحب بھی ہیں جی اور حافظ قرآن بھی ہیں, سر زاہد ہیں, ان کا بیٹا بھی یہیں پہ اسٹڈی کر رہا ہے. ماشاءاللہ وہ MA فاضل بھی ہیں, MA اسلامیات بھی ہیں, MA اردو بھی ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور قاری صاحب بھی ہیں, وہ جونیئر کلاسز کو پارہ پڑھاتے ہیں میرے. اس کے بعد سر قاسم بھی ہیں جو بچوں کو کلمے بھی سکھاتے ہیں. میرے نرسری کے بچوں نے میرا آن لائن, جب میں نے کرونا میں پیرنٹس کو بچوں کو کام کروایا ہے, یہاں پہ میں مانیٹر کر رہی تھی اور بچیاں گھروں میں کچھ ادھر آ کے واٹس ایپ پہ کام کروا رہی تھی, تو الحمدللہ میرے تمام اسٹوڈنٹس کو اگر 6 نہیں تو 5 یا 4 کلمے جونیئر ونگ میں آتے ہیں, اور سینئر ونگ میں 6 کلمے, نماز, درود شریف, آیات, صورتیں, اور اس کے علاوہ آؤ قرآن پڑھے ابتدائی قاعدے سے لے کر
आगे स्टेप वाइज चल रहे हैं। मैम आपके स्कूल में कुल तादाद कितनी है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्कूल में 500 प्लस हैं, ठीक है। ठीक है। और ये प्ले ग्रुप से लेके क्लास 10 तक, मैट्रिक तक, माशाल्लाह, क्लास 10 तक। और ये वाहिद अदारा है जिसको मैं शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद चला रही हूँ, और मेरे गर्ल्स और बॉयज़ सेपरेट पढ़ते हैं 5 ऑनवर्ड, और 4 तक नीचे कोई कभी इशू नहीं हुआ। मेरा डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। कभी कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, किसी बच्चे की जरूरत नहीं कि वो फर्स्ट फ्लोर पे जाए। और ये सेपरेट 3 ब्रेक्स हैं, पहले जूनियर विंग की, फिर गर्ल्स की, और उसके बाद फिर सीनियर विंग की, यानी 5 ऑनवर्ड गर्ल्स की, 5 ऑनवर्ड बॉयज़ की, और पीजी टू क्लास 4 जो है वो सबसे पहले होती है। लेकिन पीजी, नर्सरी और केजी के साथ आया जाती है। आया बच्चों की चीज़ें लेके उनको हैंडओवर करके उनके क्लास टीचर के हवाले करती है। मैम इस साल 2021 का जो रिज़ल्ट है, इस साल का जो रिज़ल्ट है वो आपका किस लेवल का है? कितने % रिज़ल्ट आपका आया, और जो हाई मार्क्स बच्चे किसी ने लिए हैं तो वो कितने हैं? मैट्रिक बेस पे जी, मैट्रिक बेस पे। हाँ जी, इस दफ़ा जो रिज़ल्ट था हाईएस्ट वो 1058 मार्क्स थे, ठीक है, जो मैट्रिक बेस पे थे, जो इस लेन में किसी के भी नहीं है, ठीक है। वेरी गुड। तो पूरे इलाके में ये मेरी जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जो अवार्ड मिला था वो भी पूरे रीजन में मुझे मिला था हेड ऑफिस से, ठीक है। मैम एक पैगाम आप एज ए प्रिंसिपल जितने भी हमारे ओवरऑल पंजाब है, यहाँ सियालकोट है या पाकिस्तान है, जितने प्रिंसिपल्स हैं, आप उनके लिए एक पैगाम के प्रिंसिपल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनको अदा करनी चाहिए, तब ही स्टाफ काम करता है और तब ही स्टूडेंट्स जो हैं आम बन के आते हैं और ख़ास ऐसे बनते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन करते हैं। तो एक पैगाम हमारे प्रिंसिपल्स को और हमारी टीचर्स को ज़रा दे दीजिएगा। देखिए जी, जब तक किसी भी काम को, चाहे कोई अदारा हो या फैक्ट्री हो, मेरी बात याद रखें, मैं कहना चाहूँगी कि जब तक उस काम को अपना काम समझ के ना किया जाए तो वो अदारे या वो फैक्ट्रियाँ, वो सिस्टम नहीं चला करते, ठीक है। किसी को ये मालूम नहीं कि ये मैडम शाहीन का स्कूल नहीं है, सबको ये मालूम है कि ये मैडम शाहीन का स्कूल है, ठीक है। और इसको मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ दी है, दिन रात मेहनत करके मैं इस मुकाम तक पहुंचाया है, ठीक है। और यही वजह है कि अल्लाह ताला की दुआएं हैं कि मुझे अपने ये सर्विस के दौरान ही कैंसर हुआ था और अल्लाह पाक ने मुझे उस कैंसर से शिफा दी। इन बच्चों की दुआएं थी और मैंने कभी भी अपनी लाइफ में छुट्टी नहीं की, सिर्फ रेडिएशन के दौरान। मैम सिक्योरिटी के हवाले से आपका जो स्कूल है वो क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है और SOPs के हवाले से उनका भी पूरा अमल किया जा रहा है? जी, सिक्योरिटी के हवाले से ये मैं आपको बता दूं कि मैंने कैमरेस लगाए हुए हैं जी। जो मेन कैमरेस हैं वो डायरेक्टर के रूम में हैं, बाहर वाले जो अंदर के तमाम कैमरेस हैं ये आपको सामने कैमरामैन दिखाएगा कि तमाम क्लासेस में कैमरास ऑन हैं, यहाँ से सारा वॉच किया जाता है। और एक प्रिंसिपल जब तक खुद सारी एफर्ट नहीं करेगा, टीम वर्क नहीं करेगा, तो तब तक अदारे नहीं चलते, ठीक है। तो एक प्रिंसिपल ही होता है जो पूरी टीम को लेके चलता है। तो मेरी सबसे ये गुजारिश है कि वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि एक अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझ के करें, नॉट कि ये समझें कि ये हम एक सीट पे बैठे हैं। ये सीट फूलों में रख के या प्लेटों में रख के नहीं मिलती, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जो 38 साल से मैंने की और आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हुई हूँ। जी बहुत शुक्रिया मैम। आज नाजरीन हम थे द स्पिरिट स्कूल सिस्टम में एजुकेशन की दुनिया का बहुत बड़ा नाम मिस शाहीन, जिन्होंने आज हमें टाइम दिया, उनके हम बेहद मशकूर हैं। तो उनका ये कहना है कि एक एज ए प्रिंसिपल अगर आप हैं तो आप जब तक उस काम को अपना काम नहीं समझेंगे तो आप बेहतरीन कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि मेरे पास क्वालिफाइड स्टाफ इसीलिए मौजूद है कि एक तो हम उनको दूसरे प्राइवेट स्कूल्स की तरह नहीं है कि हम उनको सैलरीज कम दें, एक तो हम उनको अच्छी सैलरी देते हैं और उसके साथ साथ जो
ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں وہ پورے کی پوری فیملی ہے جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں، اور ان کے پاس گرلز اینڈ بوائز کے لیے علیحدہ علیحدہ کیمپس اسی کیمپس کے اندر انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور میم کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اچھے طریقے سے چلتے ہیں تو آپ کو بہت بڑی کامیابی ملتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میم ہمیں پیرنٹس کے حوالے سے ایک میسیج دے دیجیے گا. پیرنٹس کو کیا میسیج ہے آپ کی طرف سے؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ آپ ڈے 1 سے ڈیلی بیسس پہ چھوٹے بچے سے لے کے سینئر ونگ تک اگر آپ ڈیلی بیسس پہ بچے کو ڈائری بچے کی چیک نہیں کریں گی، کام نہیں کروائیں گی، گھر میں بیٹھ کر آپ اس کو لک آفٹر نہیں کریں گی تو بچہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم چھوٹے سے بچے کو کیا بہت کیئر کرتے ہیں، بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی بچہ 9th میں آتا ہے تو ہماری جو ہے نا ٹینشن ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ گرون اپ بوائز میں شامل ہو گیا، گرون اپ گرلز میں چلی گئی ہے تو اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، جبکہ یہاں پہ بہت ضرورت ہے. چیک اینڈ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ بچے کی ڈیلی بیسس پہ ڈے 1 سے اگر آپ کام اسکول کے مطابق کروائیں گی تو آپ کو کسی اکیڈمی بھی کسی بھی ٹیچر کی ضرورت نہیں پڑے گی. ضرورت اس وقت پڑتی ہے کہ جب ہم اپنے بچے کو ٹائم نہیں دیتے، ہم دوسروں کے ہاتھوں میں بھیج دیتے ہیں، ہم بچے کو جو ہے نا دوسروں پہ چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کے رحم کرم پہ، تو وہ کیا ہوتا ہے بچہ آپ کی شفقت سے محروم ہو جاتا ہے. تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو شفقت اور اس کو ایز ایک فرینڈ، ایک دوست بنا کے رکھیں تاکہ وہ آپ کے قریب ہو. اس کی یہی وجہ ہے کہ میرے بچے جو بھی یعنی بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، آرمی کے ڈاکٹرز ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک ڈاکٹر سعد جاوید آرمی کا کیپٹن ڈاکٹر جو ہے اس کی 10 اپریل کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے. ٹھیک ہے، تو میرا کرنل شفقت محمود ہے، ریٹائر ہو گئے ہیں، ابھی سولجر بورڈ میں جو ہے نا جاب کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بچے برگیڈیئر بھی ہیں، میجر سمیر ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیپٹن ناصر ہے. بہت سارے بچے اور بزنس مین بہت سارے ہیں. اور جو سب سے پہلے بچی جس نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ فرسٹ پرائز اسپیچ میں لیا تھا وہ بینش کمل تھی، اور اس وقت بینش سمیر ہے، بینش حسن ہے، اور اس وقت وہ کینیڈا میں ہے اور سرجن ہے. اور وہ میرے پاس 24 سالوں کے بعد مجھے ملنے آئی تھی، جس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، اور میری آنکھوں میں آنسو تھے خوشی کے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو اس وقت مجھے سب بھول جاتا ہے کہ میری اولاد نہیں ہے، میری یہ اولاد ہے جن کو میں نے پالا پوسا اور پروان چڑھایا. میری طرف دیکھے کہ میں نے کتنے بچے اس لیول پر پہنچا دیے. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑے آنر کی بات یہ کہ اس وقت میرے ساتھ وہ مقصود صاحب ہیں جو ڈپٹی ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں، اور یہ یہاں پہ مراکی وال میں پرنسپل بھی ریٹائرڈ پرنسپل ہیں. اور یہ میں سر اسلم کی سپرویژن میں، یہ اسکول ان کا ہے، ان کو میں ان کی خدمات کو کبھی بھی نہیں بھولوں گی. اور انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا، اور وہ میرے ساتھ بہت زیادہ پیار و محبت کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر ان کا ساتھ رہا تو میں اس ادارے کو بہت آگے لے کے جاؤں گی. ٹھیک ہے. میری زندگی کا مقصد ہی بچوں کو کامیاب کروانا ہے. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے پاس جن کے والد صاحب نہیں ہیں، جو یتیم بچے ہیں، میں ان کو فری پڑھاتی ہوں. ٹھیک ہے. اور جن بچوں کو گھروں میں پڑھانے والا کوئی نہیں، ان کو آف ٹائم میں ہم پڑھاتے ہیں. اور میں اس وقت گھر جاتی ہوں جب میرا کام سارا ختم ہو جاتا ہے اور میرے بچے سب گھروں میں چلے جاتے ہیں، اسپیشلی گرلز. جو غریب بچے بچیاں ہیں آپ ان کو فری آف کاسٹ تعلیم حاصل کروا؟ جی فری آف کاسٹ، جو کہ اس پورے ایریا میں کوئی نہیں کرواتا. جی بالکل. ٹھیک ہے جی. کیونکہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، یہ بچے پڑھ جائیں گے تو یہ میرے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوگا. ویری گڈ جی. بہت شکریہ میم. ناظرین، میم بتا رہی تھی کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی تعلیم کو دی، اور دی اسپرٹ اسکول سسٹم سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آرمی کے آفیسرز، ڈاکٹرز اور بہت بڑے لیکچرارز بنے ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے
کہ جو جتنی بھی بچیاں اور بچے یتیم ہیں، غریب ہیں، ہم ان کو میم اپنی ایفرٹ سے اور دی اسپرٹ اسکول سسٹم کے زیر سایہ میم ان کو فری آف کاسٹ تعلیم حاصل کروا رہی ہیں. اور ہمارا بھی میسیج یہ ہے کہ دی اسپرٹ اسکول سسٹم کا حصہ بنیں اور لائیو ویڈیو بنوانے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کریں. میں آپ کا میزبان عثمان خالد اوان اور میرے ساتھ کیمرے میں عباس حیدر. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.